وہ غم مجھے تحریک دیتا ہے۔ ابھی میں پچھلی نظم میں بھی یہ بات کر کے ہٹا ہوں، ابھی یہ آپ کو نظم میں سنا رہا تھا، تو اس میں یہ دیکھیں نا میں نے مصرع کیا ہے، درد کو سینچتے رہنا کہ وہ تحریک بنے، سوچ کے نور کی جذبات کے اظہار کی، اور لفظ کو آنچ پہ رکھنا کہ وہ تریاک بنے۔ تو وہ غم تو انرجی ہے، وہ غم تو ایندھن ہے جو آپ کو پرووائڈ کرتا ہے۔ دوسری جو آپ نے بات کی ٹاپکس کے ڈائیورسیفائی ہونے کی، تو دیکھیے میں نے اس بات کا پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ میں بیک وقت انفس اور آفاق کے ایک سفر پہ نکل کھڑا ہوا۔ تو جو آپ کا انفس کا سفر ہے وہ سائیکالوجی کے حوالے سے جو کچھ میں بولتا ہوں، جو کچھ بیان کرتا ہوں، ظاہر اندر کے سفر سے آپ انسانی نفسیات کو سمجھتے ہیں، اور جب میں آفاق کے سفر کی بات کرتا ہوں تو ظاہر ہے اس میں آپ کاسمولوجی کو سمجھتے ہیں، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نے یہ جو کائنات بنائی ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے اندر اگر آپ فزکس کو اور ایون مابعدی الطبیعات چیزوں کو نہیں سمجھتے تو آپ اس کو تو خدا تک پہنچنے کے راستے ہیں یہ، ذات کو سمجھنا اور آفاق کو سمجھنا یہ خدا تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ اور جب آپ یہ جاتے ہیں تو وہ جو آپ بن باس کاٹتے ہیں اپنی ذات کے اندر، وہ جو آپ وادی و صحرا میں پھرتے ہیں میٹافوریکلی، اس میں پھر آپ سب دیکھتے ہیں، آپ پہاڑ دیکھتے ہیں، آپ دریا دیکھتے ہیں، آپ سمندر دیکھتے ہیں، آپ صحرا دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے اس میں آپ کائنات دیکھتے ہیں، اس میں فزیکل ریالٹیز آپ کے سامنے آتی ہیں، اس میں آپ اپنے نفس کو سمجھتے ہیں، اس کے اندر سائیکولوجیکل ریالٹیز آپ کے سامنے آتی ہیں۔ ابھی آگے میں کچھ چیزیں شیئر کروں گا، اس میں آپ کہیں گے اینتھروپولوجی کا ذکر کیوں ہے اگلی کتابوں میں، سوشیولوجی کی بات کیوں ہے؟ تو یہ سارے مضامین یہ رستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے۔ میں تو اب ان کو مضامین کے طور پر دیکھتا ہی نہیں ہوں، میں اس کو اس طرح نہیں دیکھتا کہ یہ کون کون سے موضوع ہیں، میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ یہ مختلف رستے ہیں، اور اگر آپ اس ایک رستے کے مسافر ہیں تو آپ کو جگہ جگہ سے یہ علم کے خزینے حاصل ہوں گے، اور یہ مومن کا گم گشتہ مال ہے، وہ جہاں اس کو پاتا ہے وہاں اٹھا لیتا ہے۔ اور جو آخری بات ہے کہ یہ شاعری میں یہ سب کچھ کہاں سے آ جاتا ہے، میں نے اپنی ایک کتاب کے دیباچے میں اس کا ذکر کیا ہے، میں کسی ٹائم وہ بھی انشاءاللہ ریکارڈ کروا دوں گا کہ